ناول عشق آئینہ قسط نمبر 6۔ آئینہ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے نزدیک آتے پریشانی سے بولا۔ آئینہ افریم کے پوچھنے پر آنکھوں میں امڑتے آنسو بمشکل ہی روک پائی تھی جو نکلنے کو بےتاب تھے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر سر جھکا دیا۔ چلیں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ساتھ لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ میں اس کا ننھا سا ہاتھ لرزنے لگا۔ آئینہ کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپی محسوس کر کے افریم نے پیچھے مڑ کر آئینہ کو دیکھا جو سر جھکا کر اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچتے اس کا بیگ پکڑ کر پچھلی سیٹ پر رکھا اور اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ افریم نے چہرہ موڑ کر آئینہ کو دیکھا جو خاموشی کے ساتھ چہرہ جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ آئینہ، افریم نے اسے دیکھتے پکارا۔ آئینہ اپنے حواسوں میں ہوتی تو افریم کو سن پاتی۔ سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھانے میں مصروف تھی اور وجود آہستہ آہستہ لرز رہا تھا جبکہ چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ مشکل ہی اپنے آنسو کو روکے ہوئے تھی۔ آئینہ، افریم نے دوبارہ پکارا لیکن جواب ندار۔ افریم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ متوجہ کیا۔ وہ چونکی۔ جی۔ وہ چونک کر ڈر کر پیچھے گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ ریلیکس، تم ٹھیک ہو؟ افریم کو آئینہ کی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ وہ جو پہلے ہی اس کے آنے سے ڈر گئی تھی، اس کے پوچھنے پر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ اس کے رونے پر وہ بکھلا گیا۔ آئی ایم سوری، میں نے ڈرائیور کو بھیجا تھا تمہیں پک کرنے کے لیے لیکن اینڈ ٹائم پہ گاڑی خراب ہو گئی۔ میرا بھی موبائل سائلنٹ پہ تھا اس لیے مجھے نہیں پتہ چل سکا۔ افریم اس کے چہرے سے نرمی سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا جو مکمل سرخ پڑ چکا تھا۔ آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اس لڑکی کا رونا وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آئینہ اس کے سامنے اس طرح رو دے گی۔ وہ جانتا تھا اس کے سنجیدہ طبیعت سے ڈرتی ضرور ہے، اس کے سامنے ہونے سے آئینہ لرزنے لگتی تھی، لیکن افریم نے کبھی اس کا ڈر خوف ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آئینہ ادھر دیکھو، میری طرف۔ افریم نے اس کی تھوڑی سے پکڑ لے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا جبکہ آئینہ کا چہرہ ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر افریم کو نہیں دیکھا۔ افریم کا ہاتھ اپنی ٹھوڑی پر محسوس کرتے وہ نامحسوس انداز سے لرز کر اور پیچھے ہونے لگی۔ افریم نے فوراً ہاتھ ہٹائے اور آئینہ کی جانب دیکھا جس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے۔ سرخ عارض آنسوؤں سے بھری پلکیں لرز رہی تھیں۔ کالج یونیفارم میں وہ ایک معصوم گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ اس حالت میں بھی اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ افریم اس کے سراپے سے نظریں چرا گیا۔ حق ملکیت کے احساس شدت سے طاری ہوا۔ یہ احساس ہی کافی مسرت بخش تھا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ آئینہ کے وجود ابھی بھی لرز رہا تھا۔ افریم نے بے اختیاری میں اس کی طرف پورا مڑتے اس کو کندھوں سے پکڑ کر ایک ہاتھ کمر پر رکھتے اور دوسرا پیچھے سر پر رکھتے اس کو اپنے سینے سے لگایا گیا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کھوتے اس کو سینے سے لگایا گیا تھا۔ افریم کو اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ I'm sorry، میری غلطی ہے، مجھے یہ خیال کرنا چاہیے تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سر پر لب رکھتے اس کی کمر تھپتھپانے لگا۔ آئینہ کا دل زور سے دھڑکا، چہرے پہ شدید سرخیاں گھلی تھیں، گال تپ کر سرخ ہوئے۔ افریم کے سینے سے لگے اس کے جسم سے اٹھتی مردانہ خوشبو سے اپنے حواس اسے معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ دھڑکنیں تیز ہوئیں جبکہ دل نکل کر باہر آ جائے گا، جسے دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ آنکھوں سے جو آنسو بہہ رہے تھے وہ رک گئے۔ کچھ سیکنڈ گزرے، اپنے حواسوں میں آ کر بکھلا کر ایک دم اس کے احساس سے نکلی اور سرخ چہرہ لیے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ افریم جو اس کے بالوں سے اٹھتی خوبصورت مہک سے مدہوش ہونے لگا تھا، افریم کے آئینہ کے حصار سے نکلتے چونکتے ہوئے پیچھے ہوا اور اپنے کنٹرول کھوتے جذبات کو کھوسا۔ افریم کو جگہ کا احساس ہوا۔ سب سے پہلے وہ کچھ بولتا اس کو اپنے فون کی بیپ سنائی دی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو ربا بیگم کا نام جگمگا رہا تھا۔ یس کا بٹن دبا کر اس نے فون کان کے ساتھ لگایا اور ساتھ ایک نظر آئینہ کو دیکھا۔ جی ماما۔ جی آئینہ میرے ساتھ ہے۔ جی ٹھیک ہے ماما، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔
ماما میں تھوڑی دیر ہو جائے گی آنے میں۔ جی ماما ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ وہ فون رکھتا گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ افریم نے ایک دو بار موڑ کر آئینہ کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھے سرخ چہرہ لیے لرزتے وجود کے ساتھ گاڑی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ سفر طے کرنے کے بعد جب ایک دم گاڑی رکی، آئینہ ہوش میں آئی۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں اس کی پھوپھو سائمہ بیگم کا گھر تھا۔ اس نے سوال کی نظریں اٹھا کر افریم کی طرف دیکھا۔ مجھے تھوڑا کام ہے نورب سے، تم بھی پھوپھو سے مل لینا۔ وہ اس کی سوالی نظروں کو دیکھتے ہوئے بولا اور گاڑی سے نیچے اترا۔ آئینہ بھی گاڑی سے نیچے اتر کر مرے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ شمائم صبح ہی حویلی آ گیا تھا۔ اپنی دادی جان بخت بیگم اور عنایہ بیگم سے ملا تو اس کی حالت دیکھ کر کانپ اٹھی، جس کے جبڑے سوجے ہوئے تھے، ہونٹ کے کنارے پھٹے ہوئے اور نیل کے گہرے نشان تھے۔ یہ کیا ہوا ہے میرے بچے؟ عنایہ بیگم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولی، ماما کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی دوستوں میں ہنسی مذاق میں لڑائی ہو گئی تو میں نے بھی 4 مکے جڑ دیے تو انہوں نے مجھے مار دیا۔ شمائم نے دیکھتے پریشان ہوتے دیکھ کر بولا۔ شمائم مجھے سچ سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بخت بیگم بھی پریشان ہوتے پوچھ بیٹھی۔ ارے دادو سچ کہہ رہا ہوں، لڑائی ہو گئی دوستوں میں ہنسی مذاق میں۔ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جبکہ عنایہ بیگم تفتیشی نظروں سے اپنے خوب روح بیٹے کی جانب دیکھنے لگی۔ اچھا ماما میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ لگایا تم نے اس کے اوپر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جی ٹیوب لگائی ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ آرام کرو تم۔ جبکہ عنایہ بیگم کی نظریں ایسی ہی تھیں جیسے انہوں نے شمائم علیم شاہ کی بات پر یقین نہ کیا ہو۔ جب شام کے 4 بجے ملازم نے جلال الدین علیم شاہ کا پیغام دیا کہ آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں آتا ہوں، ملازم کو کہتے ہوئے فریش ہوتے ہی واش روم کی جانب بڑھا، جبکہ ملازم بھی اس کے سوجے منہ کو دیکھتے حیران ہوتے باہر نکل گیا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہی فریم کو کوسنے لگا، اپنے جبڑے کو سلایا جہاں ابھی بھی ہلکی ہلکی درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا افریم عبدالرحمن علیم شاہ۔ آئینے میں خود پر نظر جمائے بولا، اس کے اتنے حسین چہرے کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ دادا جان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں پہنچ کر نظر دادا جان کے ساتھ شفان پر پڑی تو ساری بات نہ سمجھ گیا۔ اس نے گھور کر شفان کو دیکھا، شفان نے بھی اس کو گھور کر دیکھا، جس کا پورا منہ غبار کی طرح سوجا ہوا تھا۔ لو بھائی آگے اس قوم کے سرپنچ شمائم علیم شاہ کسی سے مار کھا کر۔ شفان نے اس کے سوجے منہ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ جلال الدین علیم شاہ جو بک پڑھ رہے تھے، شفان کی آواز پر شمائم کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ جبڑا سوجا ہوا تھا اور ہونٹ کے کنارے پر نیل کے نشانات تھے۔ یہ کیا ہوا ہے شمائم، یہ کس نے کیا؟ وہ بک بند کرتے خود اس کی جانب بڑھے۔ دادا جان کچھ نہیں ہوا، بس کچھ دوست مل گئے تھے، ہنسی مذاق میں بات لڑائی تک جا پہنچی تو بس۔ شمائم نے وہی بات دہرائی جو اپنی دادی اور اپنی ماں کو بتائی تھی۔ دادا جان پوچھیں اس کے کون سے ایسے دوست ہیں جس کا مجھے نہیں پتا؟ شفان نے تیلی لگائی۔ شمائم نے غصے سے پلٹ کر شفان کو دیکھا۔ شمائم مجھے سچ بتاؤ کہ یہ حالت کس نے کی ہے؟ جلال الدین علیم شاہ سے دیکھتے کڑک دار آواز میں بولے۔ دادا جان میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا بھلا؟ انہیں یقین دلاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی فریم کو گلیوں سے نوازا اور شفان کو گھور کر دیکھنے لگا۔ جلال الدین علیم شاہ نے دونوں بھائیوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے، سنجیدہ نظروں سے شمائم کی طرف دیکھنے لگے۔ دادا جان پوچھیں اس دن آفس میں تباہی مچا کر کیوں گیا؟ میٹنگ بھی اٹینڈ نہیں کی اس نے، اور اس کے بعد فوراً لاہور کیوں چلا گیا؟ اب 3 دن لگا کر آیا ہے۔ شفان ایک سانس میں بول گیا۔ شفان کی بات سن کر شمائم کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم میری شکایتیں لگا رہے ہو دادا جان سے؟ وہ تب کر بولا۔ بالکل، شفان دانتوں کو نمائش کرتے ہوئے بولا۔ اس کا سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر ویسے ہی شفان کو ہنسی آ رہی تھی۔ بردر برخوردار جو شفان نے مجھے بتایا وہ سچ ہے کیا؟ جلال الدین علیم شاہ نے رعب دار آواز سے شمائم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ کو کیا بتایا اس نے؟ شمائم نے ناسمجھی سے اپنے دادا جان کو دیکھ کر کہا۔ اس دن کیا ہوا تھا شمائم؟ جو اپنا فون تک دیوار کے ساتھ مار کر توڑ بیٹھے، کس کا فون تھا؟ شمائم کے ماتھے پر تیوڑی چڑھی۔
اس نے غصے سے شفان کی طرف دیکھا۔ مطلب وہ سب کچھ دادا جان کو بتا کر بیٹھا ہے۔ دادا جان آپ کو بتایا تھا نا کہ بختیور کیس کے سلسلے میں گیا تھا لاہور۔ وہ پیار سے جلال الدین عالم شاہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ اور تم نے یہ بھی بولا تھا کہ ایک اور کام کی وجہ سے بھی جا رہا ہوں۔ وہ کون سا کام تھا؟ جلال الدین عالم شاہ نے ٹوک کر پوچھا۔ دادا جان اپنے دوست سے ملنے گیا تھا، اس کے ساتھ کچھ پرابلم ہو گئی تھی، اس نے مجھے فوری بلایا، اور پھر بختیور کا بھی مسئلہ تھا اس لیے چلا گیا۔ صاف جھوٹ بولتے ہوئے اس نے شفان کی طرف دیکھا۔ شفان کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے جھوٹ کو پکڑ چکا ہے۔ دادا جان اس سے پوچھیں کہ اس کے دوست کا کیا نام ہے۔ مجھے تو نہیں پتا کون ہے اس کا دوست جو لاہور میں رہتا ہے۔ جب ایک اور آواز شفان نے پھینکا۔ شفان تم چپ کرو گے؟ شمائم نے غصے سے گھور کر شفان کو ٹوکا۔ کیا بنا پھر بختیور کے کس کا؟ جلال الدین عالم شاہ کی طرف دیکھ کر بولے۔ شمائم کی طرف دیکھ کر بولے، ساری زمین بختیور کے نام ہے دادا جان۔ بختیور کے چاچا کی جو جائیداد تھی، مرنے سے پہلے اس کے چاچا بھی اپنی زمین بختیور کے نام کر گئے، کیونکہ اس کے چاچا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جب تک بختیور نہیں چاہے گا وہ جائیداد کوئی نہیں لے سکتا۔ شمائم تفصیل سے بتاتے ہوئے بولا، لیکن چودھری نذیر تو کہہ رہا تھا کہ یہ زمین ہمارے حصے میں آتی ہے۔ نہیں، یہ زمین بختیور کے نام ہے۔ تصدیق ہو گئی ہے دادا جان، آپ پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ شمائم نے تسلی دیتے ہوئے بولا، دھیان سے بیٹا، میرے سامنے تم ہی تینوں ہو، میں تم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتا۔ ان چودھریوں نے ہمارا پورا خاندان برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جلال الدین عالم شاہ جذباتی ہوتے بولے، دادا جان بالکل فکر نہیں کریں، کیونکہ اس بار جو چودھریوں کے پیچھے پڑا ہے وہ کارخانے کیا کسی کی زمین ہاتھ آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ شمائم افراہیم کو سوچتے جلال الدین عالم شاہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، اس لیے کہہ رہا ہوں دھیان رکھنا۔ جلال الدین عالم شاہ شمائم کو اپنے گلے لگاتے ہوئے بولے، جبکہ شفان جو خاموش بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا، شمائم کی بات پر چونکا۔ اچھا دادا جان، آپ آرام کریں، رات کو ڈنر پر ملتے ہیں، چلو شفان۔ شمائم شفان کو چلنے کا بول کر باہر نکل گیا۔ یہ کیا چل رہا ہے شمائم، کچھ بتاؤ گے؟ اور کون چودھریوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ شفان اس کو گھورتے ہوئے بولا، جو ہمیشہ بات چھپایا جاتا تھا۔ شمائم اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، شفان ساتھ چلتے ہوئے غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ شمائم کے ایسے رویے پر شفان کا خون کھول اٹھتا تھا، جو اس کی بات کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ شفان کو غصہ بہت کم آتا تھا، لیکن جب ہی آتا تھا وہ شمائم کا رویہ ہی ہوتا۔ ابھی بھی شمائم کے ایسے ایٹیٹیوڈ پر اس کا دل چاہا کہ شمائم کا سر کھول دیں۔ ہاں آپ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ شمائم کمرے میں پہنچ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ جو میں کب سے کر رہا تھا وہ بکواس کر رہا تھا؟ شفان دانت پیستے ہوئے بولا، اچھا کیا افراہیم نے تم اسی کے قابل ہو؟ شفان پھر بولا۔ شفان کی بات پر شمائم چونکا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کام افراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ بات دادا جان بھی جانتے ہیں۔ تمہیں کیا لگا دادا جان چپ ہو گئے تو ان کو پتہ نہیں کہ تم افراہیم سے مل کر آ رہے ہو؟ اس بار اس سے مار بھی کھا کر آ رہے ہو؟ آپ پوری بات بتاؤ کیا ہوا ہے، اور کس وجہ سے افراہیم نے تمہارے منہ کا نقشہ بدلا ہے؟ شمائم نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس دن آفس میں مجھے کریم کا فون آیا، وہ اس سے تفصیل سے بتانے لگا۔ پوری بات بتانے کے بعد شمائم نے شفان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ذلیل انسان، تمہارے ذہن میں یہ گھٹیا سوچ آئی بھی کیسے؟ ہاں کہ میں روش، او خدایا! شفان اپنے سر کو پکڑ کر ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ افراہیم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ میں اگر افراہیم کی جگہ ہوتا تو اس سے زیادہ تیرا بوتھا سجا دیتا، شفان غراتے ہوئے بولا، جبکہ شمائم خاموش کھڑے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا ویڈیو دیکھ کر، شمائم نے کہا، اور اسی غصے نے تمہاری مت مار دی، پاگل آدمی۔ ایک لڑکی یہ تک بھی نہیں جانتی کہ تم کو ہو کون، تم اس پر روب جھاڑنے چلے گئے؟ ہاں شمائم عالم شاہ، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دادا جان نے تمہیں سرپنچ کیسے بنا دیا۔ اچھا بس، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، شمائم نے ہاتھ اٹھاتے اسے روکا۔ شفان کی بات سے اسے ناگواری گزری۔ یہ جو کارنامہ سر انجام دے کر آئے ہو،
سوچو اگر دادا جان کو پتہ چل گیا تو بھونچال آ جائے گا، اور ادھر دادا جان تمہاری شادی کا سوچ رہے ہیں، اور پوتے صاحب کیا کارنامہ سارا انجام دے رہے ہیں۔ شفان طنزیہ لہجے میں بولا۔ افراہیم کہہ رہا تھا کہ جانے سے پہلے وہ چاچا جان سے بات کر کے جائے گا ہماری شادی کی۔ شمائم نے اسے بتایا۔ ظاہر سی بات ہے اس نے یہی کہنا نا، اب تم کچھ مت کرنا، بھلا کرنا ہم سب پر۔ مہروش تو پہلے ہی تم سے بدگمان ہو چکی ہے، تم نے اور کوئی قدم اٹھایا تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگی شمائم، پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ دیکھا جائے گا۔ شمائم نے اس کی بات سنی انسنی کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اور شفان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا، جبکہ پیچھے شفان اس کی حرکت پر غصے سے اپنی مٹھیوں کو آپس میں بھیجا۔ ارے میرا بچہ آیا ہے۔ سائمہ بیگم افراہیم کو دیکھ کر نہال ہو گئی۔ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومتے سے گلے سے لگایا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ جی ٹھیک ہوں پھوپھو، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب ان کی نظر آئینہ پہ پڑی جو افراہیم کے پیچھے کالج یونیفارم میں اندر داخل ہو رہی تھی، سائمہ بیگم آگے بڑھتے آئینہ کو بھی گلے لگایا۔ کیسی ہو آئینہ؟ میں ٹھیک ہوں، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ کیا ہوا آئینہ؟ بچے طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ تم روئی ہو؟ سائمہ بیگم اس کے چہرے پر غور کرتے ہوئے بولی۔ جہاں اس کے چہرے پر آنسوں کے مٹے نشان اور عارض بھی سرخ تھے۔ سائمہ بیگم کی بات پر افراہیم نے پلٹ کر دیکھا، جہاں بھرپور معصومیت سے سائمہ بیگم کو جواب دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ افراہیم اسے دیکھتے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا۔ نہیں پھوپھو، میرے سر میں درد تھا، اس لیے آنکھوں میں پانی آ رہا ہے۔ تو بیٹا چھٹی کر لیتی کالج سے اگر طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ وہ اس لیے اندر کی جانب بڑھی۔ میں ٹھیک ہوں پھوپھو، بس تھوڑا سا درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈائننگ روم میں پہنچ کر آئینہ نے آہستہ سے جواب دیا، جہاں افراہیم پہلے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آئینہ سائمہ بیگم کو خود کے لیے پریشان ہوتے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائیں اور سائمہ بیگم کے ساتھ افراہیم کے سامنے پڑے صوفے پر پرجمان ہو گئی۔ سائمہ بیگم کو جس طرح زیام، مہروش اور افراہیم عزیز تھے، اسی طرح آئینہ بھی انہیں بہت عزیز تھی۔ پھوپھو نورب گھر پر ہے؟ افراہیم نے ایک نظر آئینہ پر ڈال کر سائمہ بیگم سے پوچھا، اور ساتھ ہی نظر سیڑھیوں سے اترتی نورب پر پڑی، جو وائٹ پھلا ٹراؤزر اور سرخ کھلی شرٹ پہنے کالے سلکی بالوں کو جوڑے میں قید کیے اپنے حسن سے بے نیاز۔ اس کے چہرے کی جو خاص بات تھی وہ تھا اس کے اوپری ہونٹ پر کالا تل، جو اس کے حسن میں مزید اضافہ کیے ہوئے تھا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہمارے غریب خانے میں۔ نورب ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی اس نے آئینہ اور افراہیم کو دیکھتے کہا اور آگے بڑھ کر آئینہ کو گلے لگایا۔ ماما، آپ کو پتہ ہے یہ یونٹ میں مجھے اکیلے چھوڑ کر آ گیا تھا، اور یہ مجھے ڈانٹتا بھی ہے ہر وقت سب کے سامنے، نورب نے شرارت سے کہا، جبکہ افراہیم نے اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت کو دیکھ کر گھورا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم ہی کوئی غلطی کرتی ہوگی، نہیں تو وہ فضول میں کیوں ڈانٹے گا تمہیں؟ اور تم خود اس کے ساتھ نہیں آئی، تمہاری کوئی میٹنگ تھی۔ افراہیم نے کال پر بتا دیا تھا مجھے، سائمہ بیگم نے گھورتے نورب سے کہا۔ نورب سائمہ بیگم کی بات سن کر مسکرائی۔ آئینہ تم سناؤ کیسی جا رہی ہے اسٹڈی؟ نورب آئینہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ آئینہ سے ہمیشہ اسے رشک آتا۔ اچھی جا رہی ہے، آئینہ آہستہ سے ہلکی مسکراہٹ چہرے پر لاتے بولی، جبکہ افراہیم نے اس کے مدھم سی مسکراہٹ دیکھ کر نظر پھری۔ کچھ دیر پہلے اپنی کی گئی حرکت یاد آئی تو خود کو کوسا، یہ لڑکی ایک دن اسے پاگل کر دے گی۔ وہ سوچتے ہوئے نورب کی جانب متوجہ ہوا۔ نورب، میں فائل لینے آیا تھا، ریڈ کر لی فائل؟ ہاں کر لی، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اڑتی فائل لینے کے لیے چلی گئی۔ آپ لوگ بیٹھو، میں کھانا لگواتی ہوں، پتہ نہیں میرے بچوں نے کھانا کھایا بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ پھر آئینہ تمہیں دوا دے دیتی ہوں بچے۔ نہیں پھوپھو، ہم بس چلتے ہیں، ماما انتظار کر رہی ہوں گی ہمارا، افراہیم انہیں دیکھتے بولا۔ سائمہ بیگم انسنی کرتی اٹھ کھڑی ہوئیں اور باہر نکل گئیں۔ افراہیم سائڈ ٹیبل پر بیٹھی پڑی بک اٹھا کر دیکھنے لگا۔ آئینہ افراہیم کے سامنے بیٹھے گھبرانے لگی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھانے لگی۔ افراہیم کا اسے گلے لگانا سوچتے ہی اس کے چہرے پر سرخیاں گھلنے لگیں، دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہونے لگیں، وجود کانپنے لگا۔ میں پھوپھو کی ہیلپ کرواتی ہوں جا کر، وہ ہمت کرتے اڑتی اس کو کہتے جلدی سے باہر نکلی۔ پیچھے افراہیم اس کی آواز پر سر اٹھا کر اس کو تیزی سے نکلتے دیکھتے رہ گیا۔
مہروش جو اب بھی شاور لے کر باہر نکلی تھی، اس کا فون بجا۔ اس کو یونی سے آئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے رباب بیگم سے آئینہ کا پوچھا، جس پہ رباب بیگم نے اسے بتایا کہ وہ افریم کے ساتھ ہے۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، ان نون نمبر تھا۔ ان نون نمبر دے کر مہروش نے موبائل بیڈ پر اچھال دیا، کیونکہ وہ ان نون نمبر اٹھاتی ہی نہیں تھی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے ڈرائر سے اپنے بال سکھانے لگی۔ فون کرنے والا بھی کوئی ڈھیٹ انسان تھا جو مسلسل بلیں دے رہا تھا۔ مہروش نے مسلسل بجتے فون کو جھنجھلا کر دیکھا۔ ہیئر ڈرائر رکھ کر وہ بیڈ کی جانب بڑھی اور فون اٹھایا، یس کا بٹن دبا کر کان کے ساتھ لگایا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے فون کر رہا ہوں، ہاں؟ جب فون میں سے کسی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی، اس نے حیرت سے فون اٹھا کر سامنے کیا، جہاں ان نون نمبر ہی تھا۔ اس نے پھر کان کے ساتھ فون لگایا۔ اسے آواز کچھ جانے پہچانی سے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ دھاڑا۔ او ہیلو مسٹر، تم ہو کون؟ کس سے بات کرنی ہے تم نے؟ مہروش بھی غصے سے بولی۔